مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی، خداوندا اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما۔ وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے، اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔
خدا نے فرمایا میں خوان تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم، مرحبا۔ سحری نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہرا شرازی اور میرے ساتھی اینکر ہیں سید عمران مہدی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا۔ اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں کو سمیٹنے کا ہمیں ایک موقع فراہم کیا، اور ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی بھی کوشش کی، اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، اس کے نبی کی بتائے ہوئی تبلیغ پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے جتنی عبادتیں انجام دی ہیں، شکر کے سجدے ادا کیے، جس قدر بھی قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں آئندہ برس بھی ماہ سیام کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کا تمام ثواب سمیٹنے کا موقع فراہم کرے۔ اس آج کے الوداعی پروگرام میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اور پوری دنیا میں جو ہے آج کل لوگ جس وبا کی لپیٹ میں ہیں، پروردگار عالم ساری انسانیت کو اس سے نجات دلائے، اور پروردگار عالم ہماری وہ تمام لغزشیں جو عبادتیں کرنے میں ہم سے ہو گئیں، وہ کوتاہیاں جو پروردگار عالم کے احکامات کرتے ہوئے ہم سے ہو گئیں، پروردگار عالم ان کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ان کی پریشان حالی کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سے، چاہے وہ اس وبا کی لپیٹ میں ہو یا اس کے علاوہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہو، پروردگار عالم ان کو شفا یاب فرمائے۔ ہمارا ہمیشہ کی طرح جو سیگمنٹ ہوا کرتا ہے علم و عمل، آج بھی علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہم تہوار کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی قابل احترام شخصیات آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا آپ سے تعارف بھی کرائیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ہماری سب سے پہلی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، مقرر شعلہ بیاں اور سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں، انتہائی قابل احترام جناب علامہ حکیم محمد اصغر درس صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں حکیم صاحب؟ حکیم صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین، یہ بھی جو ہے اپنی گفتار پہ جو ہے مختار ہیں، انتہائی بہترین گفتگو کرتے ہیں، مدلل انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ جامع پیغام پہنچایا کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید دون محمد نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمیشہ روزانہ ہی قاری فیصل محمود وڑائد صاحب تلاوت قرآن مجید کے فرائض انجام دیتے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ سچ کے مرحبا کچن میں روزانہ ہمارے ساتھ شیف سبین بھی موجود ہوتی ہیں۔ السلام علیکم سبین۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی جو ہے وہ روزانہ ہی موجود ہوا کرتے ہیں، ان کا بھی یقیناً ان کا کلام بھی شامل کریں گے اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپانسرز جو ہیں، جو اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے اسپانسر حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، ملکہ فوڈز کچھ نیا پکاؤ، اور حج، عمرے اور زیارات کے اعتبار سے ایک نہایت ہی معتبر نام کاروان امیر حمزہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ عمران مہدی جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بڑی تیزی سے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچا، اور یقیناً کہ دل پہ ایک اداسی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت ابتدا ہماری بہن نے کیا،
اور سب کے لیے بس دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بھی عبادتیں، جو ناقص عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کی تو انہیں قبول فرما، اور ان کے صدقے میں ان کے طفیل جہاں کہیں بھی جو کوئی پریشان ہے اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ عنوان اعلان کیا جا چکا کہ آج ہم تہوار کی اہمیت پر بات کریں گے کہ تہوار کیا ہوتا ہے، اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے، اس کی ثقافتی حیثیت کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ تہوار کو کس طرح منانا چاہیے۔ بہت سارے پہلو ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں کہ جن کے منانے کے انداز اسلامی احکامات سے نہ صرف مختلف ہیں بلکہ متصادم ہیں۔ ہمیں ان تہواروں کو بھی بتانا ہوگا کہ جی آپ اگر کوئی تہوار منا رہے ہیں تو کوئی آپ کا عمل اسلامی احکامات کے متصادم نہ ہو جائے۔ یقیناً خوشی منانا بری بات نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کے طریقے بھی اسلام نے تعلیم فرمائے ہیں، اور اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق منایا جائے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس اہم موضوع پر اپنے علماء کرام سے رہنمائی کے لیے میں پہلا سوال جناب اصغر در صاحب کی خدمت میں پیش کروں، اور مقدمے کے طور پر سرکار سوال یہ ہوگا کہ یقیناً تہواروں کی ایک اپنی تاریخ ہے، انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہم اس کا آغاز کریں اگر بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ فرمائیے کہ سرکار کی بعثت سے قبل اور آپ کی بعثت کے زمانے میں عرب معاشرے میں کون کون سے تہوار تھے جو رائج تھے، اور وہ اس کو کس انداز سے مناتے تھے؟ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين۔ سردار مہدی صاحب، آج کا موضوع یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم عید الفطر کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور شکر گزار ہیں اس بارگاہ لم یزل میں جس نے ہمیں ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی ساعت عطا کی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور عید رمضان آمد و ماہ رمضان رفت۔ واہ۔ عید رمضان آمد و ماہ رمضان رفت، صد شکر کے این آمد و صد حیف کے آن رفت۔ سبحان اللہ۔ مگر عید در حقیقت ان کی عید ہے کہ جنہوں نے اس عید کے مقدمے کو اور اس کے پیش آنے والے ماہ مقدسہ کی راتوں کو اور دن کو اللہ کی حمد و تقدیس میں بسر کیا۔ بے شک۔ اور تہوار ہر قوم مناتی ہے۔ ہمارے عیسائی حضرات کے یہاں کرسمس حضرت 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ گڈ فرائیڈے جی ہاں، ان کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ان کا بچہ بیپٹائز کیا جاتا ہے، چرچ میں خاص دعا ہوتی ہے۔ ایسٹر، ابھی آپ نے قرآن کریم و فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، سورہ مائدہ کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ایسٹر دراصل اس کنسپٹ میں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، وہ جو مائدہ نازل ہوا تھا، عربی محاورے میں سفرہ کہتے ہیں خالی دسترخوان کو۔ واہ۔ وہ کہلاتا وہ جس کے اوپر اغذیات رکھی ہوں، انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوں۔ صحیح۔ واہ یہ فرق ہے۔ واہ۔ تو وہ مائدہ، سورہ مائدہ قرآن کریم و فرقان حمید کا حصہ ہے۔ عیسائی حضرات مناتے رہے ہیں اور مناتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے اندر دسہرہ، ہولی، جی جی دیوالی، جی یہ بڑے تم تراق سے، اور اس کے علاوہ جو ہے
اور کئی تہوار وہ مناتے ہیں، مگر ان کے تہواروں میں اور ہمارے تہوار میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، خوشی کا انداز کچھ اور ہے۔ اور اسلام سے قبل بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ صحیح۔ نوروز کا دن منایا جاتا تھا، مہرجان کا دن منایا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان عیدوں کا خاتمہ، میلے ہوتے تھے، صحیح۔ اوقاس کا میلہ مشہور ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جی۔ تشریف لے جاتے تھے، حضرت ابو طالب اپنی گود میں بٹھا کر لے جاتے تھے، سلام ہو حضرت ابو طالب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور بے انتہا سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی گود میں رسالت بنی ہو، واہ واہ۔ واہ، جس کی انگلی پکڑ کر رسالت چلی ہو، جس نے اپنی ساری زندگی علی و جعفر اور طالب سے زیادہ محمد سے محبت کی ہو، واہ 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 بھائی، اس کی جلالت کا اور اس کے احترام کا، اس کے ادب کا، اس کی تقدیس کا کون ذکر کر سکتا؟ بے شک بے شک بے شک اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام، بے شک، یہ دونوں کے وصال کو عام الحزن قرار دے دیا رسول اللہ۔ تو عید کا کنسپٹ اور عید کا جو تہوار ہے وہ پچھلی قوموں میں بھی ہے، یہود میں بھی ہے، نصارہ میں بھی ہے، ہندو پاک میں بھی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم میں جب عید آئی تو عید کا انداز بدل دیا۔ واہ، وہ انداز یہ بدل دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مکمل ہو تو صدقۃ الفطر ادا کرو۔ جی جی ہاں، ان کے یہاں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ غریبوں کو بھی شامل کرو، جی، محتاجوں کو بھی داخل کرو، سبحان اللہ، جو نانے جویں کو محتاج ہے، جو کھانے کو محتاج ہے، انہیں کپڑے دے دو، انہیں اچھا کھانا، خود اچھا کھاؤ، ان کو کھانا نہ دو، ان کو کھانا دو۔ اور اس کے لیے بھی شرط یہ لگائی کہ نماز عید سے قبل ادا کر دو، جی جی جی، یہ نہیں کہ نماز عید کے بعد صدقۃ الفطر، نماز عید سے پہلے ادا، اور حتیٰ کہ جو بچہ عید کی فجر پیدا ہو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرو، اور غریبوں کو دو۔ اور جو نہیں رکھے گیہوں رکھے، گیہوں بڑا کم تھا، کھجور رکھی 1 سا اور نصف سا، 1 سا کہا کہ گیہوں دو اور نصف سا کھجور دو۔ واہ، یعنی آپ دیکھیے اسلام نے کتنا غریبوں کا خیال رکھا۔ بے شک بے رسول شک، اللہ کی دعا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی بزمرۃ المساکین، اے پروردگار مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں میں رکھ، اللہ اکبر، اللہ میری حیات جتنی بسر کر مسکینوں میں گزر کر۔ اور رسول اللہ نے کتنا غریبوں کا خیال رکھا، واہ اپنے غلاموں کا کتنا خیال۔ بلال کو کہاں بٹھایا؟ واہ، بلال کو مسجد کے ممبر پر کھڑا کر دیا، اور بلال جو اشہد انا کی جگہ اشہد انا کہتے تھے، جی جی، جی لہجے کا فرق تھا، جی، مگر بلال کو آنکھوں پر بٹھایا، کیا بات، کالی رنگت کو نہیں دیکھا، کیا بات، غلامی کو نہیں دیکھا، حبشی نژاد کو نہیں دیکھا، عربوں کے مقابل لا کر بٹھا دیا۔ نہیں، اسلام نے مساوات کا جو درس دیا، عدل کا جو درس دیا، اور غریب اور امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، واہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا۔ نواز، واہ واہ، آقا واہ اور واہ، مزدور کے فرق کو مٹا دیا، واہ واہ، اور اس فرق کو مٹانے کے عید کے دن کہا ان کو بھی اپنی صف میں لا کر شریک کرو۔ سبحان اللہ، اور وہ صف میں جب شریک ہوئے تو محمد مصطفیٰ نے جو ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کچھ اشراف بیٹھے تھے، مالدار بیٹھے تھے، اور ایک غریب آیا تو کپڑوں کو سمیٹنے لگے، بچنے لگے، تو رسالت محب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ادب، بھائی نہیں، کہا کیا اگر اس کے کپڑے تم سے لگ جاتے، اس کا جسم تم سے لگ جاتا
تو اس کی غربت، اس کی مسکنت تم میں سرایت کر جاتی. صحیح بات. اس سبحان کی اللہ. غربت اور اس کی مسکنت کو دیکھ کر تم اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہو، اپنے جسم کو بچا رہے ہو. رسول اللہ نے غربت کو ختم کیا. اسلام نے جس معاشرے، اس ثقافت کو اور جس اعلیٰ ترین اقدار کو عید کے اندر شامل کیا. اور پھر عید میں یہ نہیں کہ میلہ ہے، اجازت دی کہ اچھے کھانے پکاؤ، اجازت دی کہ اچھے نئے کپڑے پہنو، اجازت دی کہ خوشبو لگاؤ، اجازت دی کہ گھر کی آرائش کرو، اجازت دی کہ مسجدوں کو آباد کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ جب عید کے لیے، نماز کے لیے جا رہے ہو تو لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اے اللہ تو ہی بڑا ہے، اے اللہ تیری ہی کبریائی ہے، اللہ تیری ہی عظمت ہے. اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، اور جس راستے سے جاؤ اس راستے کو پلٹ کر آؤ. واہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا عید کے دن اللہ کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، وہ نام لکھتے ہیں لکھنے والے کا، تو ایک راستے سے جاؤ تاکہ وہ راستے کے فرشتے بھی لکھ لیں، پلٹ کر دوسرے راستے سے آؤ تاکہ اس راستے کے فرشتے بھی تمہارے نام جو ہے اپنے رجسٹر میں درج کرے. بروز قیامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر کا وہ ثواب جو ایک راستے کے فرشتوں نے لکھا ہے دوسرے راستے کے فرشتوں کے رجسٹر میں بھی دیکھ کر گئے، اسے بخش دو تو میری کبریائی کا اقرار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک سبحان مگر اللہ. میری سبحان عظمت کا اللہ. اقرار کر رہا. جزاک اللہ. یہ ہے تکبیر، یہ ہے تحلیل، یہ ہے تسبیح جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں اور کسی ملت میں نہیں ملتی. اسی لیے رشک سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی، اور کتنے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے مسلمانوں کے ان آیات کا اور ان تہواروں کو دیکھ کر. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان جزاک اللہ. اللہ. یقیناً کہ ایک بڑا مفصل بیان جناب اصغر صاحب نے فرمایا، اور مولانا اون نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. عید کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے، عید کا اپنا ایک ماحول ہے، اور یقیناً کہ جو تہوار منائے جاتے تھے اس کی جانب جناب اصغر صاحب نے اشارہ فرمایا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور مختصر سا ایک وقفہ، اور وقفے کی بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مرحبا رمضان. اور میں گزارش کروں گا جناب اون نقوی صاحب سے کہ وہ بھی اس سوال کے جواب میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور کچھ وہ انداز بھی فرما دیں کہ جس انداز سے وہ لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ مختلف ہیں. ہم ان کے انداز کو ایڈاپٹ نہ کریں، ہم ان کے طریقے کو ایڈاپٹ نہ کریں، ہمارے جو اپنے احکامات ہیں ان کی پیروی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا، آپ کا، ہمیں بہن کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرے لیے سعادت ہے کہ بزرگوار قبلہ و کعبہ مولانا اصغر صاحب جو انتہائی بزرگ شخصیت ہیں، اور میرے لیے شرف ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اصل میں تہوار اس دن کو کہتے ہیں کہ جو بار بار آئے، سبحان اللہ. پلٹ پلٹ کے آئے. تہوار جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، اور بہت ہی مفصل، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ مفصل بیان فرمایا، اس میں شاید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کون کون سے تہوار منائے جاتے تھے. اصل میں ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، جس دن وہ خدا کی معصیت نہ کرے، بالکل، جس دن وہ گناہ نہ کرے، ہر وہ دن عید کا دن ہے. سبحان اللہ. اسلام میں جیسے کہ ابھی فرمایا کہ تہواروں کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اس تہوار کو اسلامی طریقے سے منائیں. صحیح. ہمارے یہاں دیکھا دیکھی کا عالم ہے. جی ہاں. میڈیا نے اتنا زیادہ ان چیزوں میں خرافات کو پیدا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ وہاں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور ان ممالک میں ایک دن باقاعدہ شیطان کا دن منایا جاتا ہے، ہالوین کے نام سے. ہالوین کے نام سے ایک شیطان کا دن منایا جاتا ہے. شیطان کا دن منایا، یعنی اس دن چڑیلیں جو ہیں وہ دروازوں پہ سجائی جاتی ہیں. کیا سجائی جاتی ہیں؟ چڑیلیں، یعنی چڑیلوں کی شکلیں ہالوین کے نام سے. وہ یہ 25 ستمبر اور 25 دسمبر اور ان دنوں میں وہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن باقاعدہ ٹافیاں بچے جو ہیں وہ جا کے بانٹتے ہیں، اور اس قسم کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں چڑیلیں اور
जिन्नात का हाँ। गोया तस्करा होता है। तो हमारे यहाँ भी इत्तेफाक से उन दिनों में इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ भी बाज़ घरों के आगे वो चुड़ैलें बनी हुई थी। अरे तो मैंने कहा भाई ये मुसलमान है, अरे तो उन्होंने कहा ये बस वो बच्चों को खुश करने के लिए। तो देखिए त्यौहार बच्चों को खुश करने के लिए नहीं है, बच्चों को तरबियत करने के लिए। वाह, Right. अभी जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि अगर हम किसी भी त्यौहार को गैर मुस्लिम अक़वाम के गोया तौर और तरीके में ढाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं। लिहाजा जितने भी हमारे इस्लामी त्यौहार हैं, जो हमारी बड़ी ईदें हैं, मिसाल के तौर पे ईद गदीर का दिन ईद का दिन है, मिसाल के तौर पे ईद मुबाहिले का दिन ईद का दिन है, मिसाल के तौर पे ईदैन के दिन हैं, ये चाहे आने वाली कल में ईद है या परसों में ईद है, ये ईद है या कुर्बानी वाली ईद है, ये बड़ी ईदें हैं। और इन ईदों में जैसा कि अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हमें इससे पहले जब ये ईद आ रही है, क्योंकि ईद है ही वो दिन जिस दिन खुदा की मासियत ना की जाए, जिस दिन गुनाह न किया जाए। इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मरतबा गिना सुन ले, गाना सुन ले, जी। ये हम इसीलिए सच चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आज के बाद जो ईद की खुशियां मनाने के तरीके अपनाए जाएंगे, जी हाँ, जी हाँ, उनमें किस तरह के खराफात होंगे, जी, किस बिल्कुल। तरह के गाने बजाने होंगे, किस तरह के मामलात होंगे, अल्लाह इसका मतलब चांद यह है होता है और सब जी, समझ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो पूरा महीना कमाया है उसको चंद सेकंडों में गंवा गवा रहे हैं। दिया। अल्लाह सही। अकबर। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मरतबा गाना सुन ले तो उसकी आइंदा 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। आपने थोड़ी देर के लिए, ये जो एक मुहावरा मशहूर है कि साहब मोहब्बत और जंग में जो है वो सब जायज सब है। कुछ जायज है। जी। तो खुदारा ये आने वाले दिनों को आप पिछले दिनों को आने वाले दिनों में जाया ना करें। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। ये जो आपने 30 दिन तक 29 दिन तक इबादत की है और भूखो प्यास में रहे हैं, अल्लाह की रजा हासिल की है, आपने शब-ए कद्र मनाए हैं, आपने मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन गुजारे हैं, इन दिनों में आपने इबादत की है, इसको एक दिन में चंद सेकंडों, क्योंकि शैतान तो ये चाहता है बिल्कुल। कि जी, आपने जी। जो कुछ कमाया है उसको गंवा दें। लिहाजा ऐसा मैं ही है। गुजारिश करूंगा कि जैसे कि अल्लामा साहब बहुत यानी पूरे प्रोग्राम को आपने जो है वो हाँ। समेट लिया अपनी गुफ्तगू में कि ईद से पहले आपको गरीबों का ख्याल रखना है सही। और अल्लाह ने इसलिए फितरे को वाजिब करार दिया है। लेकिन यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह इसलिए अर्ज करूंगा कि बाज़ लोगों के अजहान में जी। ये हो कि फितरा जो है वो आपको चांद नजर आने के बाद आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। सही। सही। जैसे कि अल्लामा फरमा रहे थे कि अगर कोई बच्चा आपके घर में दुनिया में आ रहा है उसका भी फितरा जो है वो आप पे वाजिब हो जाएगा। बिल्कुल इसी ठीक। तरह अगर कोई मेहमान चांद देखने से पहले आपके घर में मेहमान हो गया और चांद के बाद तक वो रहा, उसका फितरा वाजिब हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी इबहाम है जो उसको दूर करना चाह रहा हूं कि अगर चांद देखने के बाद चांद का ऐलान हो गया और कोई आपके घर मेहमान हो रहा है, उसका फितरा आप पे वाजिब नहीं होगा। अच्छा, सही। सही। ये जो चांद से पहले मेहमान हो गया या बच्चा दुनिया में आ गया, उसका फितरा आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। और फितरा सब जानते हैं कि ये सदका है आपके रोजों का, हर एक पे वाजिब है। हत्ता कि वो शख्स जो इंतहाई गरीब है, खुद मुस्तहक है, वो खुद अपना फितरा निकाले और अपने बेटे को दे दे, वो अपनी बहन को दे दे, वो अपनी वालदा को दे दे, वो अपने दूसरे बहन भाई को दे दे और वापस उसी शख्स तक आ जाए जिसने फितरा निकाला था। अच्छा, तो इनका सबका फितरा निकला हुआ भी शुमार हो जाएगा। सही। और क्योंकि वो खुद मुस्तहक है लिहाजा उनका गोया अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसी तरह एक बात और वाज़ेह अर्ज कर दूं कि सैयद का फितरा जो है वो सबको दिया जा सकता है। यानी सैयद का फितरा आप गैर सैयद को भी दे सकते हैं, सैयद को भी दे सकते हैं, मुस्तहक को। सही। लेकिन गैर सैयद का फितरा सैयद को नहीं दे सकते, जी। इसलिए कि ये सदका है जी। और सदका जाहिर है कि सादात पे हराम हराम है। है। इसी तरह से वो फितरा आपको ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना है, गरीबों तक पहुंचा देना है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक अगर आप किसी मखसूस मुस्तहक को देना चाहते हैं जिसका आपको यकीन है कि मुस्तहक है और वो आपको नहीं मिल रहा उस वक्त, तो आप उस फितरे को ईद की नमाज के बाद भी दे सकते हैं, उसको अलहदा करके रख सकते हैं इस नीयत से कि आपने फलां को देना है। लेकिन फितरे को ज्यादा अरसा रोकना
मुस्तहक तक न पहुंचाना ये गुनाह में शुमार है। सही। लिहाजा फितरे के जो अहकामात हैं वो अपने हैं। और दूसरे, आज के इस साल में जो अगलब ग़िज़ा है 3.25 सेर, अगर आप गेहूं ज़्यादा खाते हैं जी। तो वो 180 रुपये बनते हैं फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक। अच्छा। और अगर आप चावल ज़्यादा खाते हैं अगलब ग़िज़ा तो 480 रुपये बनते हैं, यानी फ़ी नफ़र के एतबार से। सही। यानी जो आपको चांद देखने के बाद निकालना ज़रूरी है। इसी तरह से जब आप ईद के लिए आमादा हो गए तो सुबह आपको हज़रत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम आखिरी रात में माहिर मुबारक की इतना गिरिया फरमाते थे कि लोग ये समझते थे कि शायद कोई कज़िया हो गया। तो बाज़ सहाबा ने, बाज़ मौला के चाहने वालों ने सवाल किया कि मौला आप इतना गिरिया फरमाते हैं, तो आप फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता ये कौन सा अल्लाह से मंसूब महीना है जो जा रहा है, हाय हाय। जो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। खुशकिस्मत है वो जो माह मुबारक की ईद पाले। वाह। खुशकिस्मत है वो शख्स जो अपने वालिदैन को पाले। वाह। खुशकिस्मत है वो शख्स जो अरफात का मैदान पाले। वाह। क्योंकि गुनाहों की माफ़ी के ये 3 जरिए हैं, या वालिदैन की खिदमत, या माह सियाम, या अरफात का मैदान। लिहाजा इस त्यौहार को हमने बहैसियत त्यौहार इस्लामी मनाना है। सही। न कि हम इसमें खराफात या गाना बजाना या ऐसे कपड़े पहनना या ऐसे कोई डांस और कुछ इस किस्म के मामलात करना जी जी कि जी। जो इस्लाम जिसकी इजाज़त नहीं देता। सही। लिहाजा त्यौहार को त्यौहार इस्लामी मनाना है। और जब कोई शख्स त्यौहार को त्यौहार इस्लामी के तौर पर मनाता है तो फिर आसमान के फरिश्ते, जैसे कि अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे, उसके लिए दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह इस शख्स ने सारे महीने रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, तो उससे आहुजारी की और तेरी बारगाह में इल्तिजा की, और अब ये तेरी बारगाह में शुक्राने के तौर पर ये जो ईद की नमाजें हैं ये शुक्राने की नमाजें हैं। गो के इनको नमाजों को गोया फ़र्ज किया गया है उस माना में कि ये जमात से भी हो सकती हैं, फरादा भी हो सकती हैं, लेकिन इस नमाज के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद है ताकि शुक्राने की नमाज, जैसा कि वलहु शुक्र, कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये दिन नसीब किया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बड़ा ही एक वाज़ेह और ज़रूरी जो बातें थी वो वाज़ेह हो गई। एक सवाल किया गया है कि जैसे कि आपने कहा मुस्तहिक, अगर कोई बिल्कुल ना निकाल सकता हो तो यानी मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है निकालने के लिए, उसके पास जो मतलब वसाइल हैं बिल्कुल ना होने के बराबर तो है, उसके लिए कोई बस, वो तो खुद मुस्ताक है, ठीक है। उसको तो दूसरे लोग जो है ना वो फितरा देंगे। ठीक है जी, सही। तो उसके ऊपर से साकित है। ठीक है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर इशरत अली साहिबा मौजूद है। जज़ाकल्लाह। जनाब इशरत अली साहिबा कोई कलाम पेश फरमाएंगी। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, ख़म उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आती है हमको वो शामो सहर, वो सुकूने दिलो जान, वो रूहे नजर, वो सुकूने दिलो जान, वो रूहे नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, ख़म उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का
قیام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ طرب رہ گئی وہ زمین رہ گئی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش آتے نہ بہزاد ہم لوٹ کر کاش آتے نہ بہزاد ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا آج کیونکہ ہم نے سب لوگوں کے لیے دعا کی عشرت نے بھی مجھے سے خاص درخواست کی ہوئی تھی دعا کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جس خدا کے حبیب کے لیے آپ نے یہ جو ہے کلام پیش کیا ان کے صدقے میں آپ کی اولاد کو شفایاب فرمائے اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے الہی آمین الہی آمین گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے اگر کچن کی طرف جی ہاں ذرا پتہ کر لیں آج کچن کی کیا صورتحال ہے جو ہے وہ جی شیف سبین کیا پک رہا ہے سچ کے مرحبا کچن میں ہیرا آج میں چکن بوٹی مسالہ بنا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے ملکہ والوں آپ نے عید کی تیاری ابھی سے ابھی سے شروع کر دیا جی میں نے بالکل ابھی سے شروع کر دیا اور چکن بوٹی مسالہ جو ہے وہ ملکہ والوں کا ہمارے پاس موجود تھا وہ میں نے میٹ کے اوپر لگا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے حبیب کوکنگ آئل میں اس تمام چیزوں کو شامل کر دیا تھا شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا اس میں انگریڈینٹس جو شامل کیے ہیں میں نے ویسے مسالہ تو ہمارے پاس ملکہ والوں کا ریڈی ہے موجود اس کے علاوہ یہ ہے اس میں نے پیاز شامل کیے لہسن اور ادرک شامل کیا ہوا ہے 1-1 چمچ اور ساتھ میں مسالہ شامل کیا جی پیاز کو فرائی کر کے شامل کیا اور لہسن ادرک شامل کیا ہے اور اس میں ساتھ میں آدھا کپ دہی شامل کیا صحیح چلیں جی زبردست کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا 15 منٹ میں انشاءاللہ 15 منٹ میں بھائی زبردست جھٹ پٹ ہو گیا یہ تو
چلیں جی 15 منٹ میں تیار ہو جائے گا. جزاک اللہ. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مسلمانوں کے دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ بہت ہی مشہور ہیں. اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا کچھ ارشادات ہیں اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان تہواروں کی کیا اہمیت ہے؟ مہدی بھائی، عید الفطر کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، حکم یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے اپنے منہ کو میٹھا کرے، واہ واہ، کھجور کھا لے اور اس کے بعد عیدگاہ ہے. عید الاضحیٰ کے لیے حکم یہ ہے کہ اول طعام لحوم الاضاحی التي هي ضیافت اللہ. واہ. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب میں پہلے جو گھر میں اپنی قربانی کی ہے اس قربانی کے گوشت سے اس دن کا افطار کرے. اچھا، یہ فرق ہے. عید الفطر میں منہ میٹھا کر کے جائے اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا، اور اسی لیے کا عجل الفطر عجل الاضحیٰ وعقر الفطر. واہ. عید الفطر کی نماز تاخیر سے ہو کوئی بات نہیں، مگر عجل الاضحیٰ عید الاضحیٰ کی نماز میں تعجیل کرے، جلدی کرے. جیسے ہی سورج بلند ہو نماز ادا ہو جائے تاکہ قربانی کرنے والے قربانی کر لیں اور قربانی کے گوشت سے اپنے اس دن کا افطار کرنے والے قربانی کے گوشت کو تناول کریں. ٹھیک. افطار سے مراد یہاں ناشتہ ہے، آغاز، کیونکہ افطار سے لوگوں کے ذہن میں روزہ آ جاتا ہے. روزہ نہیں، وہ افطار سے مراد یعنی فطر کا معنی ہے عید الفطر. جی، فطر کے معنی ہے کھولنا. جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ عید کا دن پلٹ پلٹ کر آنے والا، یہ میرا دراصل عودن تھا. طالب علمانہ سوال، بہت اچھا سوال ہے. عودن جی، یعنی عودن کے معنی یہ ہے کہ بار بار پلٹ کر آئے. صحیح. واہ. اس کو جو ہے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں عید. جی، پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ کر بار بار آئے. اور عید کے دن جو ہے فطر کے دن نماز عید سے پہلے منہ میٹھا کرے. عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کر کے گوشت کھائے. صحیح. واہ. ان الضحایا ہی المطایا توصل الی رب البرایا. یہ قربانی تمہارے لیے میدان محشر کے اندر جو ہے سواری کا کام دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توصل الی رب البرایا، تمہیں اللہ سے ملا دے گی. سبحان اللہ. پھر عید الاضحیٰ کے قربانی کے گوشت میں بھی غریبوں کا حصہ رکھا. بالکل 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 بالکل. یعنی کہ سارا گوشت ریفریجریٹر کے اندر گیا اور پھر سال بھر اس گوشت سے جو ہے متنجن پک رہا ہے. جی. غریب آیا تو اس کو ایک بوٹی دینے سے انکار کر دیا جی کہ بھائی ختم ہو گیا، موجود ہے، اس کو دینا چاہیے. اس گوشت میں غریبوں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، عزیزوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے. ان سب کو ادا کرے. پھر خالی یہ دو تہوار ہی نہیں رکھے. جی، یہ بھی ایک بہت اہم سوال تھا. یہ نہیں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو تہوار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت مولا کائنات جب عید کا خطبہ دیتے تھے تو مولا علی کے خطبے کے یہ جملے ہمیشہ رہتے تھے کہ لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن امن من الوعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہن لیے. لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن امن من الوعید. جو اب وعید پر جو ہے امن کی طرف آ گیا. لیس العید لمن جرس علی البساط. عید اس کی نہیں ہے کہ بڑا خوش ہو کے جو ہے پھولے نہیں سما رہا، غرور کے ساتھ رہ رہا، تکبر عزازیل را کار کر. ساقی نے کہا کریمہ بے بخشائے بر حالمہ کہ ہسنا مسیر کمند ہوا. واہ. ساجی کو معلوم تھا کہ اس امت میں اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اہل بیت ہیں. کیا کہا کریمہ، اے کریم بے بخشائے بر حالمہ، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم سب پر کرم فرما. مگر دوسرے مصرے میں کہہ سکتے تھے کریمہ بے بخشائے بر حالمہ کہ ہستے مسیر کمند ہوا، کہ ہم سب جو ہے حرص و حوث کے بندے ہیں. کہا کہ نہیں، وہ تو سب جلیل ہے، خطا کار تم ہستا مسیر کمند ہوا.
سبحان اللہ. حرص و حدث میں تو میں گرفتار ہوں, پروردگار ان کی میں حجم نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہا کہ تکبر عزازیل راخار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. یہ تکبر ہی تو تھا, بڑائی تو تھی جس نے جو ہے شیطان کو شیطان بنا, ہم شیطان نہ بنے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مولا کائنات کا خطبہ کہ نہیں سریدو لمن رکب المطایا, عید یہ نہیں ہے کہ بڑی اعلیٰ ترین پجاروں کے اندر یا لینڈ کروزر کے اندر یا شیورلائٹ کے اندر یا بیو گاڑی کے اندر بیٹھا, ایک معمولی جگہ بیٹھا. لمن ترک الخطایا, خطاؤں کو بخش دینے کے لیے دعا کر, خطاؤں کو ترک کر. یہ ہے عید. یہ مولا کائنات عید کے دن خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم عید کو ویسے عید منائیں جیسے اور حضرت مولا کائنات کے شہزادے امام حسن اور حسین کا نانا سب کے لیے عید کے دن جو ہے اچھے لباس پہنیں گے. سیدہ زہرا نے کہا کہ درزی کو کپڑے دیے ہیں, کپڑے آئے تو شہزادے مل جائیں گے. کیا بات. پروردگار نے کہا کہ زہرا کے نکلے ہوئے جملے, جبریل کو کہا جبریل جا زہرا کے دروازے پر اور جا کر جو ہے ایک نیا لباس دونوں شہزادوں کو عطا کر. تو جبریل درزی بن کر آیا ہے اہل بیت کا, بے شک شہزادوں کا درزی بن کر آیا ہے. لباس تو پہن لیا, اب جب چلے گا نانا مدینے کے بچے سواری پر جا رہے ہوں گے, ہمارے لیے سواری, کہا میرے کاندھے پہ سوار. اور جب کاندھے پہ سوار ہو کر نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری پر بیٹھے ہیں. تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ابو بکر سوار ہی اچھی نہیں, سوار بھی اچھے. سبحان اللہ. سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ہے عید, جسے ہمیں عید ویسے کرنی چاہیے جیسے کہ اہل بیت اطہار نے. سبحان اللہ. جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو جاتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. یقیناً جیسے ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ عید کے معنی پلٹنا, تو ہم نے اپنی کسی استاد سے ایک بات سنی اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا یہ پلٹنا اور روزے کے بعد رمضان کے بعد عید اللہ نے کیوں دی. کا اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اور یہ ماہ مبارک رمضان میں جب وہ 30 روزے رکھتا ہے مقبول, تو وہ اپنی اصل اس حالت میں پلٹتا ہے کہ جس حالت میں وہ دنیا میں آیا تھا. تو اگر کسی کے روزے ویسے ہی مقبول ہو جائیں اور وہ ویسے ہی گناہوں سے پاک اور مبرہ ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے پھر عید ہے. اور نقوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اصل میں تو عید وہ دن ہوتا ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو. سب سے زیادہ تیاری تو وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے نہیں ہوتے. تو جس دن یعنی جو کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ محسوس کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک محسوس کرے وہ یقیناً عید منائے. میں یہ سوال اور نقوی صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جو تہوار اسلام کی تعلیمات کے مطابق منائے جاتے ہیں ان کی جانب بھی کچھ نشاندہی کریں. بہت اچھا سوال ہے, جناب کی جانب لے کے جائیں گے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور مختصر سا ایک وقفہ, اور وقفے کی بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مرحبا رمضان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت وبك استغاث وبك لذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني
اليسير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين رمضان مرحبا رمضان वेलकम बैक जी। मरहबा सहरी में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है और अब जो है ईद जैसा त्यौहार मनाया जाएगा तो उस पर उलमा कराम जो है रहनुमाई फरमा रहे हैं, हमारी भी और आपकी भी, और बयान फरमा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ईद उल अज़हा को, ईद उल फितर को, खुदा की दिए हुए इन इनामात को किस तरह से हमें अल्लाह से जो है वो वसूल करना है। यकीनन ये इनाम है रोज़ेदार के लिए, जिसके रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए हों, जिसकी इबादत खुदा की बारगाह में कबूल हो गए, यकीनन ईद उन ही लोगों के लिए है। आप क़िबला से जो है सवाल भी कर रहे थे, आप त्योहारों का जो जिक्र कर रहे थे। मैं त्योहारों के हवाले से कुछ बात कर रहा था कि जी दो त्यौहार का तो तस्करा हो गया, यकीनन आप भी कुछ इरशाद फरमाइए किस तरह मनाने चाहिए। जैसे सरकार जनाब ने फरमाया कि जी शीर आपने खाया, इसके साथ ही साथ जो पूरा दिन है वो किस तरह से गुजारा जाए, और उसके अलावा जो त्यौहार हैं जैसे मसलन गदीर का तस्करा आपने किया था, ज़रूर आप उन हवाले से। देखिए, अल्लामा साहब की गुफ्तगू के बाद सूए अदब है, लेकिन मैं गुजारिश करूं अल-अम्रो फ़ौकुल अदब के मिज़दाक कि ये जितने भी त्यौहार हैं अगर आप इसके पीछे गौर फरमाएं तो माह सियाम में रमज़ानुल मुबारक में बंदा मेहनत और मुशक्क़त करता है, भूखा और प्यासा रहता है। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। बेशक, क्योंकि हम जितनी भी इबादत करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह यानी अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह ताला इस महीने में बंदों को मौका फराहम करता है कि वो मुझसे तलब करें और मैं दूं। मेहनत की, गर्मी के रोज़े रखे, जैसे मौला कायनात फरमाते हैं कि मुझे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं अल जिहाद बिस्सैफ, मुझे जंग करना तलवार के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है, वल इकराम, मुझे मेहमान की इज्जत और तकरीम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से मुझे गर्मी के रोज़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो गर्मी के रोज़े मिसाल के तौर पे ये महीना जो है वो गर्म गुजरा है और इस महीने में मेहनत मुशक्क़त की, और जैसा कि अभी आप फरमा रहे थे, अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बंदे ने अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया, गोया वो जब ईद की नमाज पाता है तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गोया वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। जी हाँ, तो जब वो माँ के पेट से पैदा हुआ है तो उसके लिए वो दिन, इससे ज़्यादा खुशी का दिन क्या होगा, इससे ज़्यादा ईद का दिन क्या होगा कि वो अभी माँ के पेट से गोया पैदा हुआ है। अब उसे चाहिए ये कि इस दिन को अल्लाह की मासियत न करे, गुनाह न करे, आने वाले दिनों में गुनाह न करे, आइंदा रोज़ों तक यानी गुनाह न करे और अल्लाह के फिर उन दिनों को पाए। तो इसीलिए मौला कायनात का ये फरमान हमने अर्ज़ किया था कि हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह न करे, जिस दिन वो कोई मासियत न करे। इसी तरह से
ابھی علامہ صاحب نے بہترین انداز سے فرمایا کہ اگر آپ کو خوشی کے ایام دیکھنے ہیں، تہوار دیکھنے ہیں اپنے اسلامی، آپ کو عیدین دیکھنی ہے، تو اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیں کہ ان کے ہاں کیسے عید منائی گئی، ان کے ہاں کیسے وہ تہوار منایا گیا اسلامی طریقوں سے۔ اسی طرح سے اگر غم کے ایام دیکھنے ہیں، دیکھیے ہماری خوشی بھی ہے تو اللہ کی خاطر ہے، ہمارا غم بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر ہے۔ اگر ہم بلا وجہ گریہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر ہم بلا وجہ ہنس رہے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہنسنا بھی چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رونا بھی چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لہٰذا ہم عید کے دن اگر خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن نصیب کیا کہ جس دن ہمیں گناہوں کی معافی کی سند ملی ہے، گویا ہم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت اطہار کے ہاں ابھی علامہ صاحب نے بہترین ایک مشہور فضیلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ عید کے دن کپڑے بھی آئے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے درزی کو دیے نہیں تھے، فرمایا تو درزی کے پاس ہیں، اور اللہ نے گویا جبرائیل امین علیہ السلام کو بی بی کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ صدیقہ بی بی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے آپ نے دیکھا قبلہ و کعبہ سے ہماری ملاقات کراچی میں تو ہوتی ہے لیکن مدینے میں بھی ملاقات ہوئی۔ آپ بی بی کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے جس انداز سے آہوزاری کر رہے تھے، میں دور سے گزرا تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، پھر دوبارہ گزرا تو میں نے سلام کیا جب یہ تھوڑا سا متوجہ تھے۔ تو وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد غمامہ کہتے ہیں، اچھا، وہ مسجد ہے گہرے بادلوں والی مسجد۔ اچھا، وہاں کیا ہوا تھا کہ عیدی کے دن ایک روایت یہ بھی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ بارش نہیں برس رہی تھی، تو حضور پاک نے پہلی مرتبہ اپنے شہزادوں کو اس مسجد کے پاس اپنے کاندھوں پہ سوار کرایا، سبحان اللہ، ایک کو اس کاندھے پر ایک کو اس کاندھے پر۔ بچوں نے عرض کی کہ نانا سواری کی تو مہار بھی ہوتی ہے، تو آپ نے آدھی زلفیں مولا حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، اور پھر بچوں نے عرض کی کہ نانا سواری تو بولتی بھی ہے، تو آپ نے اونٹ کی آواز سے ملتی ہوئی آواز العف العف یہ آواز نکالی شہزادوں کی محبت میں۔ یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے کہ سرکار نے آدھی آدھی زلفیں شہزادوں کے ہاتھ میں دے کے بتا دیا کہ میں رسول ہوں، میری رسالت کی باغ ڈور حسنین کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، اگر آپ کو رسالت چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس وقت حضور پاک نے دعا فرمائی تھی کہ خداوندہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، تو ان شہزادوں کے صدقے میں بارش نازل فرما۔ اور اس وقت گہرے بادل آئے تھے اور ایسی بارش ہوئی تھی کہ مدینے میں اس سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی، کیونکہ کالے گہرے بادل آئے اور کالے بادلوں کو غمامہ کہتے ہیں عربی میں، لہٰذا اس مسجد کا نام ہی مسجد غمامہ پڑ گیا، اور آج بھی وہ مدینے میں مسجد موجود ہے۔ تو ہمیں ایسے مواقعوں پر جس وقت اس وقت کرونا کی بیماری ہے، اس وقت یہ وبا ہے، تو ہمیں اس واقعے کو نگاہ میں رکھ کے عید کے دن حسنین کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں کہ خداوندہ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، جیسے مدینے والوں کو تو نے گویا بارش کی اور قحط سالی کی جو اس وقت کمی تھی اس سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عید کا جو ہے ذکر ہو گیا، حسنین کی اس سواری کا بھی ذکر ہو گیا، تو یہاں پر مرزا دبیر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، اور ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیری چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، خدا آپ کے حافظے کو سلامت رکھے۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے ان شخصیات کے ذکر کا کہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے، یہ بھی کمال ہے ذکر محمد اور حافظے میں بھی کچھ آنا چاہیے اس وقت۔ مرزا دبیر کے بعد ظاہر ہے بس کیا کہا جائے، بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے پڑھ دیے، اور یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ میں کچن کی جانب جانا چاہ رہا ہوں اور کچن سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا صورتحال ہے، شیف سمین بتائیں گی ہمیں کہاں تک پہنچی آپ کی ریسیپی؟ جی عمران بھائی یہ یہاں پر تیار ہے، اور ہیرا آپ بھی دیکھ لیں۔ اچھا چلے وہی، شکریہ، ٹھیک ہے، بہت بہت جاتے جاتے جی آپ جو ہے چکن بوٹی مسالہ کھاتے جائیں، صحیح مزیدار سا، اور
اس میں آخر میں جو ہے ہم ہرے دھنیے سے اس کی پریزنٹیشن کریں گے. ہری مرچیں جو ہے ہمیں اس پہ اسٹیم نہیں دینا ہے, اس کو ایسی ہی پریزنٹ کرنا ہے سادہ, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہرا دھنیا اس طرح سے اس پہ شامل کرنا ہے. یہ تیار ہے. ماشاءاللہ, واہ زبردست. آپ اس کو شیرمال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. صحیح. زبردست جناب, ہو گیا تیار. اور بہترین مرحبا کچن سے ریسیپی آج کی انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اگرچہ کہ رمضان بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ سے جو سحری کی ٹرانسمیشن ہوا کرے گی, اگر ہم ہوئے تو آپ سے ملاقات رہے گی. بڑا اچھا ساتھ رہا آپ کا اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے تمام خانوادے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. دوبارہ واپس آئیں گے علماء کرام کی طرف, اور ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تہوار ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اچھا جی, کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں, کچھ تہوار ہوتے ہیں جو ثقافتی ہوتے ہیں. ثقافتی تہوار منانا کیا ممنوع ہے؟ اگر کوئی ثقافتی تہوار بنا رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک تہوار ہے بسنت, کہ جی اس کا یوں بظاہر تو دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر منایا جا رہا ہے تو کیا اس میں شرعی قباحت ہے؟ مہدی بھائی, میرے والد کی ایک ربائی مجھے اس پہ یاد آئی جی جی کہ مجمع یہ آج کیسا ہے مسجد کے یارڈ میں. جی مجمع یہ آج کیسا ہے مسجد کے یارڈ میں, مسٹر میں امتیاز ہے نہ مائی لارڈ میں. چلے عید کا موقع ہے تو یہ بھی اچھا ہے. مسٹر میں امتیاز ہے نہ مائی لارڈ میں, اور اپنا ظہور طرز ملاقات ہے جدا, ملتے ہیں سب سے عید مگر عید کارڈ میں. واہ 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 واہ. تو یہ عیدین کے تہوار جو بڑے تہوار ہیں وہ یقیناً عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے, مگر رسول اللہ کی ولادت کا دن بھی اسلامی تہوار. بالکل بالکل صحیح. وہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو, ٹھیک ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کا دن, بالکل ہے تو آمد مصطفیٰ کا دن. واہ. ہے, اور جب ان کی آمد کا دن ہے تو میلادہ المیمون یمنن کاملا قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ, آپ کی ولادت کے دن کو کیا کہنا, سبحان اللہ. آپ کی آمد کے جشن کو منانا, سبحان اللہ. آپ کے ظہور کے میلادہ المیمون یمنن کاملا, یہ ایسا یمن و برکت کا دن ہے قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا. یہ اسلام میں عید اکبر ہے. عید الفطر اگر عطا ہوئی, عید الاضحیٰ اگر عطا ہوئی تو یہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. واہ واہ. نہ وہ آتے نہ یہ عید عطا ہوئی. واہ واہ. تو یہ عید صدقہ ہے, عید ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اسی لیے عرب میں دستور تھا کہ رسول اللہ کی ولادت, جب رسول اللہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو قباء کے دامن میں عرب بچیاں دف بجا کر کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج ہم پر بدر کا چاند طلوع ہوا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ثنیات کہتے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو, جو آج بھی کچھ حصہ ان پہاڑیوں کا میں نے مدینہ طیبہ میں دیکھا ہے, اب بھی موجود ہے. وہ ان پہاڑیوں پہ کھڑے رہ کر جو ہے وہ بچیاں رسول اللہ کے آمد کا جشن عید کے طور پر منا رہی ہیں. وجب الشکر علینا, ہم پر شکر واجب ہے. اس وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ بلانے والا ہمیں بلا رہا ہے, مگر بلا رہا ہے اس کے پیغام کیا کہنے. اسلام میں کسی ایسی چیز کا جس میں شرعی طور پر, فقہی طور پر اسلام کی کسی
अदा का या रुकन का, तौहीन का या तंज़ीह का शायबा ना हो, उसको मनाने में कोई हर्ज नहीं। अब ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, इसके अलावा ईद गदीर, वाह क्या ईद होगी, वाह भाई, कि रसूलुल्लाह का जो मक्के में है वो आ जाए, जो मदीने चला गया वो भी आ जाए। और उसके बाद अली का हाथ पकड़ कर कहा, मन कुंतु मौला हो फहावा अली मौला। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ या रसूलुल्लाह, आप वैसी जुबान से कह देते, आपके कहने पर कोई इनकार करता, मगर दुनिया को बताना था कि ये अली है, जिसका हाथ मैं बुलंद करके कह रहा हूं कि जिसका अली मौला है उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी ईद है। मन कुन अब ईद के अलावा आप आइए, मैं कहता हूं हज का दिन भी ईद है, सही, नौज़िल हज भी ईद है, हाँ। जुमा भी ईद है, फिर ईद के दिन जो है जुमा ईद है, हफ्तावार ईद है, फिर ईद का इज्तिमा हो रहा है, तो ईद के इज्तिमा के दिन का मस्जिद में पढ़ो, खुले मैदान में जाओ, बड़ा इज्तिमा होना चाहिए, कसीर इज्तिमा होना चाहिए, तमाम उमरा सफरा एक सफ में आके खड़े हो जाए और खड़े रहकर जो है नमाज ईद अदा करे। यानी इज्तिमाइयत को जो है इस्लाम ने जोर दिया। आज हमने इज्तिमाइयत को भुला दिया, इत्तिहाद को भुला दिया, फिरकों में तकसीम हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए। अगर मैं कहता हूं मदीना तैयबा जी जी या मक्का मुकर्रमा जी, क्या वहां नमाजें अलहदा होती है? एक जगह, एक जगह, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया। वाह वाह वाह। यानी इत्तिहाद पर इस्लाम जोर देता है। बेशक अल्लाह पाकिस्तान को इत्तिहाद की दौलत से इलाही आमीन, इत्तिफाक की दौलत से इलाही आमीन। अगर ये मुल्क हमने इत्तिफाक और इत्तिहाद था तो पा लिया। वाह वाह वाह। इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होता तो सही है मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, मगर आगरे का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, बीकानेर का मुसलमान, बनारस का मुसलमान, जालंधर का मुसलमान, जालना का मुसलमान, अमृतसर का मुसलमान, ये सब मुसलमान यकजान एक जुबान थे। और आज भी अगर हम मुस्लिम मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए, तो ईद का दिन दरअसल इत्तिफाक पर जोर देता है। जज़ाकल्लाह, 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तलाल बदरू अलैना, वाह वाह, डफ बजा के वो मदीने की जो औरतें थी और बच्चियां थी इस्तकबाल कर रही थी। हमारे साथ डफ पे नात सुनाने वाले एक बहुत ही खानदानी नात ख्वां जिनको हम कहा जाए थे, और उनके साथ डफ बजाने वाले भी होते थे, और एक मंजर होता था। लेकिन बहरहाल वो अब वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम हसानी साहब। उनसे मुल्तमिस हूँ कि अपने मखसूस अंदाज में ही यही नात अगर पेश फरमा दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा, और अगर ये नहीं तो जो मुनासिब समझें वो नात पेश फरमा दें। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तू आलम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे
بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو گر نہ ہوتا، تو گر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تیری، پھولوں نے تیری خوشبو مسالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر ہوا چاہتا ہے۔ فقہ جعفری کے پیروکار احتیاطاً 10 منٹ پہلے سحری بند کر دیں۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، نیت کی ہے میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزہ رکھنے کی۔ عید کے دن لوگ عموماً قبرستان بھی جاتے ہیں، اور قبرستانوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑا رش ہوتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی حکم ملتا ہے، کوئی حدیث ہے یا یہ روایت ہے، اور عید کے دن قبروں پہ جانا جو ہے وہ کیسا عمل ہے؟ کیسا ہے؟ یقیناً عید کے دن میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کثرت سے لوگ جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں، اور عید کے دن اہل مدینہ کا آج بھی دستور ہے، آج بھی اہل مدینہ کا یہ روایت ہے کہ اپنے عزیزوں کی قبور پر بعد میں جاتے ہیں۔ اچھا، بالکل آپ کو 50 برس کی چشمدید بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عزیزوں کی قبور پر وہ بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اتباع عالیہ حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر اور امام جعفر علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پہلے سلام وہاں عرض کرتے ہیں، پھر آخری میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا کائنات مرتضیٰ کی ماں کی قبر انور پر جو ہے سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے عزیزوں کی قبر پر جاتے ہیں۔ اور میں نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں صدیوں سے دستور چلا آ رہا۔ سبحان اللہ، ہم اپنے مرنے والوں اہل مدینہ میں بلا کسی تخصیص کے اہل مدینہ کی یہ روایت بھی میں عرض کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کی موت کو یاد نہیں کرتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کو پہلے یاد۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے احد کے مزارات پر سید الشہداء کے آتے تھے، اللہ اکبر، ہر سال آتے تھے۔ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمیں خاص ایام میں قبور پر جا کر ان مزارات کے یأتی الزائر من قبل رجلیہ لا من قبل رأسہ، کہ زائر کو چاہیے کہ وہ اپنے مرنے والوں کے پائین اقدس میں کھڑا رہے، واہ، سرہانے نہ کھڑا، اس سے کہ وہ انسیت پکڑتا ہے، واہ واہ، آنے والے کو دیکھتا ہے، بیٹا آیا ہے، بیٹی آئی ہے، عزیز آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ دار اور وہ اعزاء جو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے
کہ مزارات پر یا عتبات عالیہ پر یا بزرگان دین پر یا اپنے عزیزوں کی قبور پر عید کے دن جانے میں ممانعت ہے، اور میرا تو دستور اور قاعدہ ہے کہ میں خطبہ عید جا کر سیدہ کے قدموں میں سنتا ہوں. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں کہ اور رسول اللہ کے دروازے میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے سیدہ کے قدموں میں جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو پہلے سلام کروں گا، سبحان اللہ. پھر آپ کو آ کر سلام کرنے کے لیے تو دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے. میرا سلام تو آپ کی بیٹی کے اتباع عالیہ. اور ایک بات میں سردار صاحب آپ سے عرض کروں کہ میں نے خدا گواہ یہ دیکھا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ جو ہے جب سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے پورا سایہ جو ہے سیدہ کائنات کے اتباع عالیہ تک آتا ہے. اللہ اکبر. آج بھی میں چشمدید بات عرض کر رہا ہوں کہ کل بھی کہا بیٹی تو میرے لیے عزیز تھی، آج بھی میرے لیے عزیز، بے شک آج بھی میری گنبد کا سایہ جو ہے. اور اسی لیے جب سیدہ تشریف لاتی تھی، اذا جاءت فاطمہ، بخاری کی حدیث ہے، قام رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہی نہیں رہتے تھے، مرحبا مرحبا کہتے تھے، اور کھڑے رہ کر مرحبا ہی نہیں کہتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، جہاں محمد مصطفیٰ جہاں رسالت بیٹھتی تھی وہاں سیدہ زہرا کو بٹھاتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی کہ آج ہم اپنے عزیزوں، اپنے احباب اور جہاں جہاں دنیا میں مزارات ہیں ان پر جائیں اور جا کر جو ہے فاتحہ کا اور درود و سلام کا اہتمام کریں. یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، یہ شریعت سے مخالف نہیں ہے. جانا چاہیے قبور پر جو ہے فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو اب ان کے لیے زیادہ آخرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سحر انگیز بیان ہوتا ہے جناب در صاحب کا، اور بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیان کرنے والا ان کلمات کو محسوس کر کے بیان کرے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بیان کرے، تو اس کا جو اثر ہے وہ پورے ماحول پہ چھا جاتا ہے. یہ نام ہی ایسے ہیں، یہ شخصیات ایسی ہیں کہ صرف ان کے اسماء گرامی لیے جاتے ہیں تو زمینوں اور آسمان کی مخلوق متوجہ ہو جاتی ہے. واقعاً یہ بڑے معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار ان ہستیوں کی محبت عطا کر دیتا ہے، کہ جن کے دل ان کے نام پر گداز میں آ جاتے ہیں اور جن کی آنکھیں ان کے نام پر نم ہو جاتی ہیں. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، یقیناً کہ بہت ہی محترم اور معتبر اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں. سال گزشتہ کی سحری ٹرانسمیشن میں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، لیکن اس سال کی جو کچھ صورتحال رہی وہ تمام ہی لوگ واقف ہیں، اور کچھ قوانین ایسے بنے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں مہمانوں کو دعوت نہیں دے سکے. ہمیں ان کی کمی محسوس ہوئی، لیکن آج ہم نے ان سے کہا تبرکن ہماری اس نشریات میں آپ ضرور شامل ہوں، اور وہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جناب کمانڈر ذاکر محمد ذاکر صاحب، جناب کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کمانڈر بلڈرز کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں، اونر بھی ہیں، ماشاءاللہ تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں، بڑی ڈائیورسفائڈ پرسنالٹی ہے، بہت سارے شعبے ہیں جو دیکھتے ہیں. کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ الحمدللہ اللہ کا کرم رہا. اللہ کا کرم رہا، بہت پروردگار عالم کا احسان ہے. اور جناب جیسے کہ آپ ہم تہواروں کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں تو مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے یہ بات ضرور پوچھی جائے کہ موجودہ صورتحال یقیناً جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ساری دنیا میں ہوئی اور ہمارے ملک بھی اس سے متاثر ہوا، تو ایسی صورتحال میں ہمارے علماء کرام نے فطر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، صدقات کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں عید الفطر کس انداز سے منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو صورتحال ہم نے دیکھی رمضان بھر میں اور پوری دنیا کو گلوبلی جس طرح سے اس وائرس نے افیکٹ کیا ہے، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں تو ایسی صورتحال یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ ہماری زندگیوں کا پہلا تجربہ ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ کوئی تباہی اس دنیا میں پھیلی ہے. جی اب دیکھیں زندگی نے تو چلنا ہے بالکل،
اور جب تک اس کی کوئی ویکسین یا دوا افیکٹو نہیں آ جاتی، ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور زندگی واپس اپنی روش پر آنے میں کچھ ٹائم لے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں اللہ ہم سے ناراض ہو کر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہے تو وہاں اللہ رحیم اور کریم بھی ہے، بے شک اس کو رحم بھی آتا ہے ہم پہ، وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے، بے شک، اور 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے اور شہرک سے زیادہ قریب ہے، بالکل، تو ہمیں اس کرم سے نا امید نہیں ہونا ہے، تو انشاءاللہ یہ برا وقت جو ہے یہ گزر جائے گا اور واپس زندگی اپنی ڈگر پر بہت جلد انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارا رب ہم سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتا، بالکل، بے شک۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس طرح کے جو تہوار ہم شروع سے مناتے آئے ہیں، دیکھیں یہ جو عید ہے یا اس طرح کے تہوار ہیں یہ اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں، بالکل، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگ افیکٹ ہوئے اس وائرس کی وجہ سے، اور جس طرح سے فائنینشلی اسپیشلی وہ طبقہ مزدور طبقہ جو روزانہ اجرت پہ کام کرتا تھا وہ گھروں میں بیٹھا، اور نہ جانے انہوں نے کس مشکل سے یہ رمضان گزارا ہوگا، اور جو آگے خوشیاں عید کی آنے والی ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں شاید چولہا بھی بمشکل جلے، بالکل بالکل، تو اگر ہم اخوت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت محرومیت کا شکار ہیں اس وائرس کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں اس کے 2 طرح کے ایفیکٹس ہیں فائنینشلی پازیٹیو ایفیکٹس ان لوگوں پہ ہوئے ہیں جن کا انکم فکس ہے، جن کو تنخواہ پوری مل رہی ہے، لیکن ان کے اخراجات آدھے ہو گئے ہیں، کم ہو گئے، کیونکہ آپ کے سارے دیکھیں پکنک ختم ہو گئی، باہر جانے ختم ہو گئے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے ختم ہو گئے، بیوٹی پارلر بند ہو گئے، تو آپ جب گھر تک محدود ہو گئے تو آپ کے اخراجات کم ہو گئے، تو اگر آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پہ آپ نے اپنا جو بجٹ ہے اس کو ٹیون کیا ہوا تھا، تو اب جو وہ سیونگ ہو رہی ہے وہ وہاں خرچ کی جائے جہاں نیگیٹو ایفیکٹس آئے ہیں اس کے، تو وہ گھرانے جو روزانہ کماتے تھے اور اب وہ افیکٹ ہو گئے ہیں فائنینشلی، تو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، ان گھروں تک پہنچنا ہے، دیکھیں ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنی ہے، بالکل صحیح بات ٹھیک ہے، کچھ ہمارا اپنا بھی کردار ہونا چاہیے، بالکل، میں تو آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کرتا رہا ہوں، آپ کا تو جو پورا ادارہ ہے وہ کمانڈر سٹی کا، اس میں تو آپ نے سوشل ویلفیئر کا ہے، پہلے بھی ایک مخصوص کی ہوئی تھی جگہ ضرورت مندوں کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا اور اپنی بات مکمل کیجیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ ہم نے جو محرومیت کا شکار لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وائرس ہماری قوم کو زیادہ نقصان پہنچا سکے گا۔ اس جذبے کی ضرورت ہے، آج ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، ہم ارد گرد نگاہ رکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں فائنینشلی، کون سے ایسے گھر ہیں جہاں چولہا بند ہو رہا ہے، ہم نے اس چولہے کو بند نہیں ہونے دینا، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے، جب آپ نے اپنی جیبوں کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، یہ تو قرآن پاک کا جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جتنا مال آپ خرچ کرو گے اس سے کئی گنا آپ کو عطا ہوگا، تو یہ وہ وقت ہے امیر ہونے کا، یہ وہ وقت ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، یہ وہ وقت ہے کہ ہم ایک قوم بنیں، اور انشاءاللہ اگر ہم قوم بن گئے
تو یہ ہمیں وائرس زیادہ افیکٹ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ. یہی اخوت اور یہی بھائی چارہ، یہی اس عید کے لیے میرا پیغام ہے. زبردست جناب، بہت بہت اچھی بات بہت ہی بہترین جناب بات. کمانڈر صاحب نے کی. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. ساری صورتحال کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑا اور ہمارے ملک کو سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگ آگے بڑھے، بہت ساری NGOs بھی آگے بڑھی، حکومت کے اپنے معاملات ہیں جو کچھ بھی ہیں. تو چونکہ آپ ایک بہت بڑے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی اس کے لیے کوئی پلان کیا، کوئی آپ نے اس طریقے سے لوگوں کی امداد کا کوئی سلسلہ بنایا؟ کیا رہا، کیسے کیا؟ جی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی استطاعت دی ہے، اس کے مطابق ہم نے رمضان سے پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم 1000 فیملیز کو سپورٹ کریں گے. ماشاءاللہ. تو 1000 فیملیز کے لیے ہم نے رمضان راشن پیکج کے حوالے سے ایک پیکج بنایا، اور پھر ہم نے ایک طریقہ کار طے کیا. اس طریقہ کار میں ہم ایک گھر تک گئے. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کون حقدار زیادہ ہے. آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں وہ علاقے دیکھیں جہاں آپ برسوں سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ کا برسوں سے بزنس ہے، ان علاقے کے جو معتبر لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان سب کو ہم جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ایک فارم ڈیزائن کیا. ہم نے کہا اس فارم پہ ہمیں ڈیٹا چاہیے ان لوگوں کا جو افیکٹ ہوئے ہیں اس وائرس سے، کیونکہ ہم پورے رمضان میں راشن کے لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا اتنا بجٹ کمپنی کا ہے کہ ہم 1000 فیملیز کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ماشاءاللہ. تو آپ نے یہ جی مطلب سولو یہ کیا ہے؟ بالکل کیا. وہ فارم ہم نے بانٹے ان معتبر لوگوں میں، اور جن کے تھرو وہ ان گھروں تک پہنچے، اور وہاں سے وہ ڈیٹا ہمارے پاس آیا سارا. اس سارے ڈیٹا کو ہم نے کمپیوٹر میں ڈالا. اب ہمارا پروسیس تھا ویریفیکیشن کا. ویریفیکیشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ جہاں ہم راشن دے رہے ہیں اس کو شادی شدہ ہونا ہے، کیونکہ فیملی کو دینا ہے ہم نے راشن نا. اور پھر ہر فارم پہ 2 ریفرنسز تھے جن کے ٹیلی فون نمبرز بھی انہوں نے مینشن کرنے تھے. تو ہماری پوری ایک ٹیم ٹیلی فون لے کے بیٹھی، اور ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ویریفیکیشن کے لیے. ہم نے ان ریفرنسز سے پراپر ویریفیکیشن کی، سب کی ویریفیکیشن کر کے کچھ ریجیکٹ بھی ہوئے. ٹھیک ہے، کچھ فارم ریجیکٹ بھی ہوئے. ایک گھر سے 3-3 4-4 فارم بھی آ گئے. تو جب ہم نے کمپیوٹر میں ڈالا تو ایک سسٹم کے تحت ہمیں پتہ چل گیا کہاں ڈبل آ رہے ہیں. تو وہ ہم نے 1000 شارٹ لسٹ کیے. پھر ہم نے 1 ویک کا ایک پروگرام ڈسٹریبیوشن کا بنایا، اور ان سب کو جو ہمارے پاس موبائل نمبر تھے ہم نے سیل نمبر پہ میسج کر کے ان کو ایک کوڈ دیا ہر کسی کو. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کلیکٹ کرنے ہمارے پوائنٹ پہ آئیں گے جہاں سے ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ کوڈ وہاں پہ دکھائیں گے، اور لسٹ میں آپ کا نام ہوگا. آپ سائن کریں گے اور آپ کو ایک پیک پورے 1 مہینے کا مل جائے گا. تو اس طرح سے ایک بہت آرگنائز طریقے سے ہم نے الحمدللہ 1000 گھروں تک راشن پہنچایا. یہ چھوٹا سا جو ہم ایک کمپنی ہوتے ہوئے کر سکتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس طرح کیا، اور یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مستفید ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی اخوت اور اسی طرح کے بھائی چارے کی ضرورت ہے ہمیں. جب تک ہم اس وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے. زبردست، جزاک اللہ. کیا بہترین ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا، ایک پورا کہنا چاہیے کہ یہ ایک منصوبہ تیار کیا کہ جس میں مستحقین تک، جو واقعاً مستحقین ہیں، ان تک آپ نے امداد پہنچائی. اور یہ بھی ضروری ہے کہ امداد پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کر لی جائے کہ جہاں تک آپ کی امداد پہنچ رہی ہے وہ واقعاً اس کے حقدار بھی ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ کمانڈر صاحب جیسے لوگ بہت سارے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہاں تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اسی طریقے کے لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ضروری طور پر، ناجائز طور پر اس امداد کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے. تو اس تمام آئیڈیے سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جب تک کہ یہ مشکل، یہ وبا، یہ پریشانی ہے اور اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، تو ہمیں اس کا مقابلہ
مقابلے سے مراد یہ کہ بہرحال اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی تدارک کرنا پڑے گا. زندگی تو آگے بڑھتی ہے اور زندگی آگے بڑھے گی. وقت اپنی اختتامی منزل کو آ پہنچا اور ایک حسین سلسلہ جو پورے مہینے آپ کے ساتھ تعلق جوڑا رہا دیکھنے والوں کے ساتھ، اور اب اختتامی منزل ہے. جناب اصغر در صاحب، کوئی پیغام اس اختتامی سحری پر جو آج ہماری اختتامی سحری کی ٹرانسمیشن ہے، کوئی دیکھنے والوں کو ایسا پیغام دیجئے جو سال بھر بعد جب ہم آئیں تو کوئی بات ہو، یاد رہ جائے. پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم جمعۃ الوداع میں عموماً ایک روایت ہے کہ رمضان المبارک کو ودا کرتے ہیں. ودا رمضان المبارک کی نہیں ہے، ودا تو اپنی ہے. واہ 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 واہ. کہ ہم آئندہ سال رہے یا نہ رہے، یہ ماہ مبارکہ ہر سال آئے گی اور اسی جاہ و جلال سے آئے گی. لیکن ہم رہے نہ رہے ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں. جیسے کمانڈر صاحب بالکل ٹھیک بڑی آرگنائز طریقے سے کہا کہ ہم نے غریبوں کا خیال رکھا. کاش ہماری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں کمانڈر صاحب کے اس آرگنائز تقسیم طریقہ کار کو اپناتی. واہ. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میرے دروازے پہ آ کر کہا کہ ہمارے گھر پہ کچھ دال اور آٹا نہیں ہے. اللہ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اپنی گاڑی کے اندر راشن رکھا ہے اور رکشہ ڈرائیور کو روک کر کہا ہے لے دے. بالکل. رکشہ چلا رہا ہے، کیا کما رہا ہوگا؟ لوگ تو نکل ہی نہیں رہے. بالکل. کوئی سائیکل سوار ہے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا سفید پوش. جی آج جس عالم میں ہے، اور ایک مسلمان کی تخصیص نہیں ہے، اس میں غیر مسلموں کا بھی حق ہے، انسانیت کا معاملہ ہے. بالکل. اقلیتوں کا بھی حق ہے. بالکل. وہ ہم سے زیادہ غریب ہے. ہماری تو ثقافت، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوشل لائف مسلمانوں کی تو علیحدہ ہے. مسلمان کو دیکھ لیتا ہے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ جہاں غیر مسلم رہتے ہیں. واہ. یہ اسلام کی اشاعت کا وقت ہے. تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے. تو رحمت للعالمین کا دستور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف کلمہ گو لوگوں کی امداد و معاونت کی، رسول اللہ نے تو غیر مسلموں کو بھی کی. تو میرا پیغام آج سچ ٹیلی ویژن کی اس انٹرنیشنل لائیو ٹرانسمیشن سے رمضان المبارک کے اس اخیر ایام میں، لمحات میں، ایک تو اپنے آپ کو رخصت کریں کہ پروردگار آئندہ سال رہے تو اس ماہ مقدسہ کا استقبال کریں گے، اور گر چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. اور سب میں بڑی بات، تبلیغ اسلام کے لیے غیر مسلموں کے محلوں میں بھی جا کر ان کی دلجوئی کریں کہ وہ سمجھے کہ نہیں یہ مسلمان ہے. واہ واہ. یہ صرف اپنا نے کلمہ گو کا خیال نہیں رکھتا، یہ ہمارا بھی ہے. سبحان اللہ. یہی پیغام ہے کہ ہم بلا تخصیص انسانیت کے لیے، کہ معلم انسانیت تھے، معلم کائنات تھا ہمارا رسول، صرف مسلمانوں کا رسول نہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہیرا کچھ آپ بھی ارشاد جی بالکل. عید جب منائیں گے تو خود اچھے کپڑے پہنے تو ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا احساس کیجئے گا جن کے پاس جو ہے پورا سال اچھے کپڑے نہیں ہوتے. اپنے ہمسائے میں جب کھانا پکائیں اچھا تو ان کو بھی پوچھ لیجئے گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کیجئے گا. بار بار علماء کرام آپ کو اس بات سے باور کرا رہے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات بار بار کی گئی کہ احساس کیجئے، انسانیت کا احساس کیجئے، اپنے جیسے انسانوں کا احساس کیجئے، اللہ کی مخلوق کا احساس کیجئے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اپنے عزیز و رشتہ داروں کو یاد کیجئے گا، رشتے جو ٹوٹ گئے ان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپس میں ملیے، صلح کیجئے، جنگ کی کیفیت کو چھوڑ دیجئے، اپنے رب کو راضی کیا، اب رب کی مخلوق کو بھی راضی کیجئے.
اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی یاد کیجئے، ان کے واسطے طلب مغفرت بھی کیجئے۔ میری اپنی والدہ عید الفطر کے ہی دن، بہت ہی کم عمر ان کی تھی، فجر کے وقت جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ میری پروردگار عالم کے حضور میں دعا ہے کہ ان کو جواری بی بی سیدہ میں جگہ عطا فرمائے اور میرے والد گرامی کو بھی سلامت رکھے۔ یقیناً ہم سب کے ماں باپ کا احسان ہوتا ہے ہم پر کہ ہم دین کے کسی بھی کام کے لیے کچھ جملے بھی اگر اپنی زبان سے ادا کر دیں یا تھوڑا بہت ہی عمل کر لیں تو یہ بھی پروردگار عالم کے حضور میں قبول ہو جائے تو بس پھر اسی پر کائنات قربان ہے، کیونکہ وہ ذرے کے برابر بھی نیکی کا بہت بڑا صلہ دینے والی ہستی ہے۔ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تمام ہی دیکھنے والوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، اور آج میں جناب اصغر صاحب کے ساتھ، کمانڈر صاحب کے ساتھ ان تمام علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو پہلی سحری سے لے کے اور آج تک ہمارے اسٹوڈیوز میں شریک رہے۔ ان تمام علماء کرام کا شکریہ، ان تمام نعت خوانوں کا شکریہ کہ جو ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے۔ قاری صاحب فیصل محمود وڑائی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ شیف سبین، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہمارے تمام کیمرامین سراج، فیضان، ان کا شکریہ۔ پی سی آر میں ہمارے ساتھ بالکل پی سی آر میں ہمارے ساتھ زین صاحب، دانش صاحب، مزمل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جمیل اور جی بالکل جمیل، حنین، ہمارے جو مہمانوں کو لاتے ہیں جاتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور علی ربانی کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے، علی ربانی کے بغیر تو جناب یہ ٹرانسمیشن ظاہر ہے کہ کیسے ہوتی۔ ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے تمام چاہنے والے احباب جنہوں نے کسی بھی طرح اس ٹرانسمیشن کو مینیج کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹایا اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچی، ان سب کے لیے ہماری ڈھیروں دعائیں، بہت ساری دعائیں۔ یقیناً جب یہ ایک مہینے کی ٹرانسمیشن کے بعد آپ سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور میں آپ سے خدا حافظ کر رہا ہوتا ہوں تو دل ڈوب سا رہا ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے برس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج اختتام ہوگا جناب شفیق احمد صاحب کے کلام پر۔ عید کا دن خوشیوں کے ساتھ منائیے، غریبوں کو یاد رکھیے، ان کا بھی خیال کیجیے، اور پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ ہیرا شیرازی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم آج باد آئے، بام آ گیا ہے، کرم آج باد آئے، بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بس زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی